کہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ پتھر کے اوپر بھی پانی اگر قطرے کی صورت میں بھی گرتا رہے تو اس کا بھی اس کے اوپر اثر ہو جاتا ہے. الفاظ جو ہوتے ہیں نا، الفاظ ان کا اثر ہوتا ہے. غور سے سنیں تب زیادہ اثر ہوتا ہے، نہ بھی غور سے سنیں نا، نہ بھی غور سے کوئی آدمی سنتا ہو پھر بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے. بچہ جو ہوتا ہے نا، بچہ اس کا شعور بیدار نہیں ہوتا جب تک. اس کے باوجود اس کے گھر میں جو کچھ چل رہا ہوتا ہے نا، اس کا ایفیکٹ اس کے اوپر پڑ رہا ہوتا ہے. اور اس کے ماں باپ لڑنے والے ہوتے ہیں نا، اونچی بولنے والے ہوتے ہیں، غصے سے بات کرنے والے ہوتے ہیں، تو ابھی اس کا شعور بیدار نہیں ہو رہا، اس کو سمجھ نہیں یہ کیا الفاظ ہے، لیکن وہ الفاظ اس کے اندر جا رہے ہو. اگر اس کے ارد گرد اچھا ماحول ہوتا ہے نا، واقعات ہیں ایسے کہ بیفور برتھ اس ایک عورت بڑی نیک تھی اور وہ مسلسل ایک معمول تھا ان کا تلاوت کا، تو پیدا ہونے کے بعد اس بچے کو اتنا قرآن پاک یاد تھا. ایسے واقعات تو شعور کھلنے سے پہلے بھی جو الفاظ بچے کے اندر جا رہے ہوتے ہیں نا، اس کا بھی اثر ہے. تو آپ تو ماشاءاللہ باشعور ہیں اور سوچنے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں. تو اس ایکٹیویٹی کو ہم تھوڑی دیر کی یا یہ 5-10 منٹ کی اس کو پازیٹیولی لیں اور ہر بندہ پارٹیسپیٹ کرے. باقی ہر آدمی کا جو ہے نا لیول الگ الگ ہے. کوئی ہوگا جو یہاں بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کر سکے گا، کوئی بیچارہ اس کے اندر بھی اتنا کانفیڈنس نہیں ہے. جیسے آج کا جس نے پہلا میسیج دیا، بہت اچھا میسیج اس نے دیا، لیکن ابھی اس کو اتنا بات کرنے کا طریقہ نہیں آیا کہ آپ سب لوگ سن سکے. لیکن آپ نے بھی غور سے نہیں بات سنی. اس نے جو میسیج دیا ہے، اس نے کہا کہ زندگی کے 2 دن ہیں، مثلا 2 حالتیں انسان کی، اچھے حالات بھی اس کے اوپر آئیں گے اور برے حالات میں آئیں. اچھے حالات آ جائیں تو اس کی وجہ سے اس کو اترانا نہیں چاہیے، اور برے حال اگر اس کے اوپر برا حال آ جائے تو اس کی وجہ سے اس کو ڈس اپوائنٹ بھی نہیں ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے نا. آپ لوگ چلے میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں. ہم لوگ اکثر سنتے ہیں لفظ صبر اور شکر، اس کو میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. شکر کیا ہوتا ہے اور صبر کیا ہوتا ہے، اس میسیج سے تھوڑا سا آگے کی بات ہے کہ اچھے حالات میں آدمی کو شکر کرنا چاہیے اور برے حالات میں آدمی کو صبر کرنا. لیکن یہ شکر کرنا ہوتا کیا ہے اور صبر کرنا ہوتا کیا ہے؟ عمومی طور پہ یہ سمجھتا ہے کہ آدمی کو، سن رہے ہیں سب؟ یس سر. عمومی طور پہ شکر کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی اچھی چیز مل گئی ہے نا، کوئی نعمت اللہ نے دی ہے، اس پر آدمی خوش ہو جائے اور زبان سے کہ یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے. اس کو شکر عمومی طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے، یہ شکر ہے. اور کوئی تکلیف آ جائے، اب تکلیف کے جھیلنے کو آدمی صبر سمجھ رہا ہے. ایسا یہ صبر اور شکر کی کمپلیٹ ڈیفینیشن ہی ہے یا یہ صبر اور شکر پورا نہیں ہے. شکر کہتے ہیں کہ جب آدمی کو اللہ پاک نعمتیں دے رہا ہے تو اس نعمتوں کو اللہ کی چاہت کے مطابق استعمال کرے، یہ شکر ہے. جوانی اللہ کی نعمت ہے نا، صحت اللہ کی نعمت ہے. اس کا یہ جسم اللہ کی نافرمانی نہ کرے، یہ اس نعمت کا شکر ہے. آنکھ اللہ کی نعمت ہے نا، آنکھ سے اس سے وہ کام ہو جو اللہ چاہتے ہیں تو یہ آنکھ کا شکر ہو. آنکھ سے وہ کام نہ ہو جو اللہ پاک نہیں چاہتے، یہ آنکھ کا شکر. اب یہ کہ یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے، تو نے مجھے صحت دی ہے، تو نے مجھے آنکھیں دی ہیں، لیکن کام اللہ کی رضا کے خلاف کرے تو یہ شکر ادا نہیں کر رہا. اسی طرح صبر ہے. صبر آدمی کے اوپر تکلیف آ گئی ہے، اب خالی تکلیف برداشت کیے جا رہا ہے، یہ پورا صبر نہیں ہے. دیکھو تکلیف تو ایک آدمی نے چوری کی ہے، ٹھیک ہے، اب لوگ پکڑ کے اس کو مارنا شروع کر دیں، تکلیف تو وہ بھی برداشت کر رہا ہے نا، تو وہ صبر کر رہا ہے؟ صبر نہیں ہے. اللہ نے تو کہا ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. اللہ اس کے ساتھ ہے. اس وقت اس نے چوری کیا اور اس کو مار پڑ رہی ہے نا، تکلیف تو اس کے اوپر آ رہی ہے. صبر کہتے ہیں سخت حالات میں، برے حالات میں اللہ کی فرما برداری پر جمنے کو. حالات تکلیف دیں، اس کے باوجود اللہ کا حکم نہیں چھوڑ. صبح سخت سردی ہے، اس کا دل نہیں کر رہا نرم بستر سے باہر نکلنے کو، باہر ٹھنڈا پانی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ سب کو برداشت کرتے ہوئے اللہ کا حکم پورا کر رہا ہے، یہ صبر ہے. سمجھ میں آئی یہ بات؟ یس سر. کافی ہے. کافی. تھینک یو.